بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وهدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر کے اس سیریز میں تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کی پہلی نشست ہو چکی ہے سنیچر کے روز. اور گزشتہ نشست کے اندر جو بات آئی تھی کہ تفسیر کے آغاز کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم قرآن کی ایک ایک سورت کی تلاوت کریں، اس کی جو ہے کچھ مختصر سی تفسیر بیان کریں، قرآن کے اور تفسیر کے تعلق سے کچھ بنیادی چیزوں کا جاننا ہر اس شخص کے لیے کہ جو تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اس سلسلے میں گزشتہ نشست میں تفسیر کے تعلق سے کچھ بات ہوئی تھی کہ تفسیر کیا ہے، جس کا خلاصہ یوں ہو سکتا ہے کہ تفسیر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرنے کو، کسی چیز کی حقیقت کو، کیفیت کو، ماہیت کو بیان کرنا. تو قرآن کریم کے آیات میں قرآن کریم کے الفاظ کی تشریح، قرآن کریم کی عبارتوں کی گرامر کو جاننا، قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کی حقائق کو پہچاننا، اس کا مطالعہ کرنا، اس پورے علم کو تفسیر کے علم سے جانا گیا ہے. تھوڑی سی تفسیر کے علم کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا تاکہ سامعین کو، ناظرین کو یہ پتہ چل جائے کہ تفسیر کا علم کی حقیقت، اس کی تاریخ کیا ہے. تفسیر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریحات فرمائی، آپ سے سن کر اور قرآن کے نزول کی مشاہدے کو دیکھ کر اور سیرت کے اور واقعات جو صحابہ کے سامنے تھے اس کو دیکھ کر جو صحابہ کرام نے قرآن کی تشریح کی، صحابہ سے قرآن کو سیکھ کر سمجھ کر جو تابعین نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کے بعد کے ائمہ نے جو احادیث اور صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال کو سامنے رکھ کر جو ان سے نہیں ملا تھا اس کو عربی زبان کی نزاکتوں کو دیکھتے ہوئے، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی باریکیوں کو دیکھتے ہوئے، دیگر مزاج شریعت کو شناستے ہوئے جو کچھ قرآن کی تشریحات کی، یہ تمام ذخیرہ اور مجموعہ جو ہے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے. بعد میں تفسیر ایک مستقل فن ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی اسلامک لائبریری پر وزٹ کریں گے ابھی جا کر، تو سب سے زیادہ جو کنٹینٹ ملے گا، سب سے زیادہ جو تعداد میں آپ کو ذخیرہ ملے گا کتابوں کا، وہ تفسیر کے علم میں ملے گا. کیونکہ تفسیر کا علم کتاب اللہ کو کھنگالنا، کتاب اللہ کی تشریح، کتاب اللہ کو سمجھنا، کتاب اللہ پر ورک کرنا، یہ ایک ایسی وحید کتاب ہے دنیا کی. قرآن پاک یہ دنیا کی ایک ایسی وحید کتاب ہے کہ جتنا اس پر ورک ہوا ہے، جتنا اس پر عمل ہوا ہے، جتنا اس پر جو ہے علمی کام ہوا ہے، شاید اتنا دنیا کی کسی کتاب کو اتنی اہمیت، دنیا کی کسی کتاب کو اتنا مطالعہ، دنیا کی کسی کتاب کو اتنے غور و خوض کی قسمت نصیب نہیں ہوئی ہوگی. کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیگر کلام بھی اللہ کے تھے، دیگر بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے کہ جس کے بقا اور خلود کا، قیامت تک جس کے باقی رہنے کا، جس کے پیغام کے باقی رہنے کا، جس کی ہو بہو جس کو باقی رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ اللہ کا ہے کہ جو ہے آج بھی وہ ایسا کا ویسا ہی باقی ہے. تو جو کچھ باتیں تفسیر سے پہلے جاننا ضروری تھیں، چند چیزیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کیا ہے، قرآن ہے کیا. تو قرآن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ کتاب اللہ المنزل من السماء علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل باللفظ العربی المکتوب فی المصاحف بالخط العثمانی، ہے نا، المبدوء بسورۃ الفاتحہ والمختوم بسورۃ الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام کہ جو اس کے سب سے معزز و مشرف بندے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے
عربی لفظ میں جو لکھا ہوا ہے مصحفوں میں رسم عثمانی سے، ہے نا، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے، یہ ہے قرآن، یہ ہے جو مصحف شریف جو ہے اسے کہتے ہیں، ہے نا۔ کیونکہ اللہ کا کلام تو بہت سارا کلام اللہ کا ہو سکتا ہے نا، تورات و انجیل بھی اللہ کا کلام ہے نا، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، دیگر اور بھی بہت سارے اللہ کے کلام نازل ہوئے ہوں گے، اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہوں گی جو دنیا میں باقی ہیں یا دنیا میں نہیں باقی ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب تھی، لیکن کچھ کتابوں کے بارے میں ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے ان کی تعلیمات کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ واقعی کبھی اللہ کی کتاب نہیں ہوں گی، یا ان کا ایک بڑا حصہ اللہ کی کتاب ہے، یا ان کا ایک کچھ بچا ہوا حصہ اللہ کی کتاب ہے۔ بہرحال ہر طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی وہ کتاب، وہ کلام کہ جو منزل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، انبیاء پر اللہ نے اور بھی کلام کیے، انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے علاوہ بھی کچھ گفتگویں کی، ہے نا۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں بہت ساری چیزیں نظر آتی تھی، انبیاء کہتے ہیں القی فی روعی، میرے اندر مجھے وحی کی گئی اس حکم کی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو کرنے کو کہا، ہے نا۔ تو اس لیے کہا بے واسطت جبریل۔ وحی کی کئی قسمیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جو قرآن کی عبارت ہے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ ایک بڑا عجیب سا نقطہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے جو قرآن کا علم ہے، اور قرآن کے تناظر کے وجہ سے جو حدیث کا علم ہے، جو فقہ کا علم ہے، جو سارا دینی علم ہے، اس کا ترہ امتیاز کیا ہے کہ یہ سینہ بسینہ سند سے منقول ہے، یہ سینہ بسینہ سند سے منقول ہے، اس کو ہر آدمی نے کسی سے اخذ کیا ہے۔ یہ وہ کتابیں صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ یہ مستشرقین، دیگر اسلام دشمنان جو آج ہماری نسل جو دینی علوم کے تعارف سے بالکل انجان ہے، بے خبر ہے، اس کو مس گائیڈ کرنا، اس کو اسلام سے بزدن کر دینا، اس کو اسلامی لٹریچر سے مشکوک، اس کے اندر شک پیدا کر دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان، ہماری نسلیں اسلامی علوم سے، اسلامی علوم کی تاریخ سے، اسلامی علوم کے کنسیپٹ سے، اسلامی علوم کی اہمیت سے ناواقف ہے۔ تو ترہ امتیاز یہ ہمارا علوم ایسا نہیں ہے کہ کھدائی میں کسی کو کوئی کتاب مل گئی تھی، اندازہ ہے کہ یہ صاحب فلاں زمانے کی رہی ہوگی، یہ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ صاحب یہ شاید فلاں مصنف کی ہوگی، ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، ہماری کتابیں سینہ بسینہ دانو تلمس طے کر کے سند کے ساتھ منقول کی گئی، ہے نا۔ صحابہ نے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن اخذ کیا، ایک ایک آیت قرآن کا ایک ایک لفظ صحابہ نے مشافہتن، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، آپ نے کان سے سنا، اس کو کہتے ہیں مشافہتن، ہے نا، اورل مشافہتن، ایک ایک آیت صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تابعین نے صحابہ سے مشافہتن علم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک قرآن کی آیت اور ایک ایک حدیث مبارکہ اخذ کی، تابعین سے، تبع تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ سے، یہاں تک کہ مستفیضہ، استفاضہ کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز کو کہ ایسی مشہور و معروف ہو کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکتا، جس کا کوئی انکار نہ کر سکتا، ہے نا۔ کہ ایک بات میں نے آپ کو دیکھا، فلاں جگہ ایک جنگل میں چٹان ہے، اس پر ایسا ہے، اچھا آپ نے دیکھا؟ میں نے، کسی نے دیکھا سنا ہے؟ نہیں۔ ایک یہ کہ کوئی کہے کہ صاحب بیچ بھوپال شہر کے اندر سلطانیہ روڈ پر جو بلند مینارہ نظر آتا ہے وہ تاج المساجد ہے،
معروف و مشہور چیز ہے، بھوپال کا بچہ جانتا ہے کہ اس کا نام تاج العلوم۔ تو جب تک، اور حالانکہ یہ بھی کم استفاضہ ہے، بہت سے لوگ شاید نہ جانتے ہیں، استفاضہ اس سے بھی آگے کی یقینی چیز کو استفاضہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ یہ سارا علم کتابوں میں لکھ گیا اس طریقے سے کہ استفاضہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ یہ جو لائبریری میں بخاری کی کتاب رکھی ہے یہ امام بخاری ہی نے لکھی، کوئی شک نہیں بچا اس بات میں۔ اس سے پہلے تک زبانی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کسی قبر میں سے، کسی کھڈر میں سے، کسی زلزلے شدہ شہر کی کسی نیم میں سے کھدائی میں سے جو ہے کوئی کتاب نکلی صاحب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ایسا نہیں۔ تو ہمارا سارا علم سند سے مستند ہے، یہ اہمیت ہے اسلامی علوم کی۔ ہمارے جو نوجوان نہیں جانتے اس بات کو، وہ چھوٹی چھوٹی سی مستشرقین کی کھلواڑ جیسی تحقیقات سے حدیث کے طالب علم کو جس طریقے سے حدیث میں سند کو کنٹراسٹ کیا جاتا ہے، اور جس طریقے سے حدیث کے اندر سچ اور جھوٹ کی تحقیق کی جاتی ہے، حدیث کے طالب علم کو جو آج کل مستشرقین کی جو تحقیق ہے، جس کو تحقیق سمجھا جاتا ہے آج کی دنیا میں، اس پر ہنسی آتی ہے ایک محدث کو، ایک حدیث کے طالب علم کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خود اتنا احساس کمتری ہے، ہم خود اپنے علوم پر اتنے مطلب اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے مرعوب ہو جاتے ہیں، اور مرعوب ہونے کے نتیجے میں ہم ان کے طرف سے پھیلائی ہوئی باتیں، ان کے جملے ہمارے اسکالروں کے منہ سے نکلتے ہیں، ان کے ڈالے ہوئے جملے ہمارے اسکالروں کے منہ سے نکلتے ہیں، ہمارے اسکالروں کے قلم سے نکلتے ہیں۔ یہی آ کر اسلام کی سب سے زیادہ جو اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے وہ یہ چیز پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام دشمنوں کی تحریریں، یہودیوں کی تحریریں، مستشرقین کی تحریریں اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا ان مستشرقین اور یہودیوں کے پروردہ یا ان سے متاثر یا ان سے غلط فہمی میں شکار ہو جانے کے بعد ہمارے اسکالروں کے قلم سے جو نکلتا ہے وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ چند بنیادی باتیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن کے اندر تھوڑی سی ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی بات ہو تو آپ کو معلوم ہو کہ صاحب اس کی حقیقت یہ ہے، یہ کہ ہاں بھائی کبھی یہ بات سنی تھی، تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا سا جان لیں دوبارہ۔ تو کہا کہ باللفظ العربی، اب یہ کہ قرآن کی وحی بہت ساری کچھ ہو سکتی ہے، تو قرآن کیا ہے جو عربی زبان میں ہے؟ ابھی آگے ہم گفتگو کریں گے ترجمے کے تعلق سے۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ انگریزی، اردو یا فارسی یا فرینچ یا جرمنی میں جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ الفاظ اس مترجم کے ہیں، اس ٹرانسلیٹر کے ہیں کہ جس نے عربی زبان سے اس کو انگریزی میں یا اردو میں یا فارسی میں منتقل کیا ہے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن تبھی ہے کہ جب وہ عربی زبان کے اندر ہے، تو اسی لیے کہا باللفظ العربی، عربی زبان کے اندر ہے نا۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں، اسی لیے اگر فارسی میں یا اردو میں یا انگریزی میں قرآن پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ہم اگر ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اکثر ائمہ اسی بات کے قائل ہیں، اور یہی اصل اور صحیح بات ہے۔ کتابوں کے اندر امام ابو حنیفہ کی طرف یہ منقول ہے کہ ایسا شخص کہ جو اسلام لائے اور وہ عرب نہ ہو، کسی اور زبان میں بولنے لگا، تو صرف اتنے دن تک کہ جتنے دن میں وہ قرآن کی اتنا قرآن نہ سیکھ لے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، اس کی زبان عربی نہیں ہے، اس نے عربی سیکھی، اس نے مشق کی، اس کے منہ سے نہیں نکل رہا ہے۔ اب وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بالکل چست جینیس ہو، جوان ہو، ایک بار میں سیکھ لے، ٹائم لگ رہا ہے اس کو۔ تو جب تک وہ اتنا قرآن نہ سیکھ لے، اتنی قرآن کی مشق نہ کر لے کہ جس سے نماز ہو جاتی ہے، فارسی میں، یعنی اس زمانے میں فارسی تھی تو فارسی کہہ دیا انہوں نے کہ اپنی زبان میں اگر قرآن پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ یقیناً یہ ایک استثنائی مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے ایک مجبوری کا مسئلہ ہے، اور یقیناً جب تک وہ سیکھ نہ لے اتنے دن کے لیے،
اس کو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ امام صاحب نے کہا کہ فارسی میں قرآن پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور جو ہمارے یہاں فقہی اختلاف ہے کہ مذاق اڑا دیا، ایسا نہیں ہے نا۔ تو یہ قرآن عربی زبان میں باللفظ المکتوب فی المصاحف، جو لکھا ہوا ہے مصحف کے اندر بالخط العثمانی، عثمانی خط میں۔ رسم عثمانی کیا ہے نا، آگے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی شاید، لیکن رسم عثمانی کیا ہے؟ جو قرآن کی تحریر ہے، جو حضرات تھوڑا سا عربی زبان سے واقف ہیں یا تھوڑی سی جن کو عربی کی شجبود ہے وہ یہ بات سمجھیں گے کہ آج جس طریقے سے ہم عربی زبان لکھتے ہیں اور جو عربی کی املا کا ہم استعمال کرتے ہیں اس میں، اور قرآن کا جو رائٹنگ ہے، جو اسکرپٹ ہے، اس میں تھوڑے سے کچھ ڈفرینسز ہیں۔ قرآن جس پیتھی میں لکھا ہوا ہے، قرآن جس عربی اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہے، جس رسم الخط میں لکھا ہوا ہے، جس رائٹنگ میں لکھا ہوا ہے، اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن حضرت عثمان کے زمانے میں اس کی تحریر اس طریقے سے ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی جب قرآن کے تعلق سے، تو اس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ قرآن وہی ہے کہ جو اس رائٹنگ میں لکھا ہو۔ زیادہ صحیح راجح ترین قول یہی ہے کہ قرآن کی ایک آیت دو آیت ہم نے کہیں کتاب میں لکھ دی، کہیں پوسٹر پر لکھ دی، کہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے لکھ دی، کہیں کسی جو ہے اسکرین پر ڈسپلے کر دی، بات الگ ہے، لیکن پورا قرآن اگر ہم لکھ رہے ہیں، پورا قرآن اگر ہم چھاپ رہے ہیں تو رسم عثمانی میں چھاپنا اس کو ضروری ہے۔ قرآن وہی ہے جو رسم عثمانی میں لکھا گیا ہے۔ تو المکتوب فی المصاحف، جو مصحفوں میں لکھا ہوا ہے، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتا ہے نا، یہ پوری جو 114 صورتیں ہیں یہ قرآن ہے۔ بین دفتي المصحف، جو مصحف کے دونوں دفے، دونوں جلدوں کے بیچ میں ہے، یہ قرآن ہے۔ اب بہت سارے مسائل ہیں، جیسے قرآن کو چھونے کا مسئلہ ہے، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے کا مسئلہ ہے، تو یہ ہے وہ قرآن کی جس کے ساتھ تمام مسائل۔ اب قرآن کا کوئی حصہ، قرآن کے پارے، ہمارے یہاں سپاروں کا جو رواج ہے کہ الگ الگ قرآن کے کچھ اجزاء کو، ایک ایک پارے کو الگ چھاپ دیتے ہیں جلد میں، یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب قرآن پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری جو پاکی اور ناپاکی کی جو شروط ہیں وہ مصحف نہیں مانا جائے، اگرچہ کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور اصلاً ہمیں اس کا احترام ویسا ہی کرنا چاہیے جیسے قرآن ہے، کیونکہ ہم اس کو قرآن ہی سمجھ کر، لیکن فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے جائز اور ناجائز کی حدود کے اگر ہم بالکل دروازے تک پہنچ جائیں گے، سب جائز کے ناجائز، تو سپارہ جو ہے وہ قرآن نہیں، قرآن کا ایک حصہ ہے، لیکن قرآن مصحف، قرآن وہ ہے جو پورا مکمل ہے، یہ قرآن ہے۔ تو عربی زبان کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اس میں جس چیز کی بڑی اہمیت تھی عربوں کے نزدیک، ایک چیز اور بہت ضروری ہے، میں نے شاید پہلے بھی اشارہ کیا کہ کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ کلام جس زمانے میں، جس معاشرے میں کیا گیا ہے، اس زمانے کی اور اس معاشرے کی کلچرل کنڈیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس معاشرے کے ثقافتی لیبل کو، اس معاشرے کے تمدنی جو ذہن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ اگر میں غلطی نہ بھی کہوں تو ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ قرآن کے دو روپ ہیں، قرآن کے دو رخ ہیں۔ دیکھیے، ایک رخ تو یہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں معجزانہ کلام کے اندر
قرآن کی تعریف میں ایک لفظ رہ گیا تھا، کلام اللہ المعجز، اللہ کا وہ معجزانہ کلام۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کی نظیر، جس کی مثال، اس جیسی چیز دوسرا پیش کرنے سے عاجز ہو جائے۔ چیلنجنگ چیز، کہ میں کہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کر سکتا ہو تو کر کے دکھا دے۔ پہلوان چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی میرا پنجہ گرا کر دکھا دے، کوئی مجھے پٹک کر دکھا دے۔ تو کلام معجز یہ ہے کہ اللہ کا یہ چیلنج ہے سارے انسانوں سے، قیامت تک کے انسانوں سے اللہ کا یہ چیلنج ہے، اور خاص طور سے عرب کے فصحاء و بلغاء سے اس وقت کی جس وقت کی قرآن نازل ہوا تھا، کہ اس جیسا کلام کوئی پیش کر کے دکھا سکتا ہو تو پیش کر کے دکھا دے، یہ کلام معجز ہے، کوئی اس کو پیش۔ تو یہ جو اس کی عبارت ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ معجز ہیں، معجزہ ہیں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا رخ یہ ہے کہ یہ ایک خاص زمانے کے اندر عربی الفاظ میں قریش پر یا عرب کے معاشرے میں نازل ہوا تھا۔ اس کی بہت ساری باتوں کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس معاشرے کی ثقافتی و تہذیبی کلچرل کنڈیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں عربی زبان کے اور عربی ادب کے مختلف استعمالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرف یہ خالد کلام ہے۔ آج بھی یہ کلام وتنا ہی تر و تازہ، وتنا ہی نیا، وتنا ہی جدید، وتنا ہی زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے جتنا کہ یہ نزول کے وقت تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب عرب میں یہ تھا تو صاحب اس لیے یہی رہے گا، آج اس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں، یہ عجیب معجزانہ کلام ہے۔ جیسا نیا اور تازہ یہ اس وقت تھا، ویسا کا ویسا ہی نیا اور تازہ یہ اس وقت بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر مفسر اگر نہیں چلے گا تو وہ کسی بھی آیت کی صحیح تفسیر تک پہنچنے سے قاصر رہے گا۔ تو جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت عرب کا مزاج تھا کہ وہ جس چیز کو پسند کرتے تھے، ایک لفظ ہے ذی خطر، خطر کہتے ہیں اہمیت۔ اب کسی چیز کی اہمیت اس کی افادیت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت عظیم ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت محبوب ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بہت مفید ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس کے بہت خطرناک ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو عرب جس چیز سے محبت کرتے تھے، جس چیز سے ڈرتے تھے، جس چیز کی عزت کرتے تھے، جس چیز کو بہت بڑا گردانتے تھے، تو طریقہ یہ تھا کہ ان کی زبان میں اس کے لیے الفاظ بہت آ جاتے تھے۔ یہ ان کی کسی چیز سے امپریس ہونے کی علامت تھی کہ اس کو کئی ناموں سے یاد کرتے تھے۔ جیسے اونٹ ہے، اب اونٹ عربی زبان میں، کیونکہ عرب کلچر میں اونٹ کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے بچوں نے تو اونٹ کو صرف کتاب میں دیکھا ہے، کوئی تفریح گاہوں پر کیمل سواری کے لیے کھڑا ہو تو الگ بات ہے، لیکن عرب زندگی کے اندر، اس وقت کی ریگستانی زندگی کے اندر اونٹ لائف لائن تھا، ریڑھ کی ہڈی تھا ریگستانی زندگی کے۔ تو اونٹ کے لیے عربی زبان میں محققین کا کہنا ہے کہ 70-80 سے زیادہ الفاظ عربی ڈکشنری میں اونٹ کے لیے موجود ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بڑا اونٹ، چھوٹا اونٹ، ہے نا، بہت زیادہ کہہ دیا تو اونٹ، اونٹنی کہہ دیا، اونٹ کا بچہ کہہ دیا، لیکن عربی میں ہر اونٹ کے، ہر عمر کے اونٹ کا الگ نام، اونٹنی کا الگ نام، دودھ دینے والی اونٹنی کا الگ نام، گابن اونٹنی کا الگ نام، وہ اونٹنی کے جس کے بچہ ہو چکا ہے اس کا الگ نام، وہ اونٹنی کے جس کے 2 بچے ہو چکے ہیں اس کا الگ نام، وہ اونٹنی کے جس کو سواری میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا الگ نام، وہ اونٹنی کے جس سے پانی بھرا جاتا ہے اس کا الگ نام، وہ اونٹنی جس کو حج پر لے جایا جاتا ہے اس کا الگ نام۔ اسی طریقے سے گھوڑے کے بہت نام ہیں۔ تلوار ان کی زندگی میں بہت ایک
خانہ بدوش ریگستانی جنگجو کے لیے تلوار کی اہمیت، تو تلوار کے بہت نام. تو اسی طریقے سے قرآن کے عربی زبان میں قرآن کے نام کئی ہیں. لوگوں نے تو بہت بہت نام گنائے ہیں، لیکن موٹے موٹے طور پر نام ہے قرآن. سب سے اہم نام جو ہے اس کا قرآن. قرآن میں جس کو استعمال کیا ہے نا. قرآن کہتے ہیں، اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو لفظ قرآن بنا ہے قرانہ سے. قرین کہتے ہیں ہم جولی کو. تو قرآن کہتے ہیں دو چیزوں کے مل جانے کو. تو قرآن کیا ہے کہ ایک ایک آیت کو ملا کر سورت بنی، ایک ایک سورت کو سمیٹا تو قرآن بنا. یعنی سارے قرآن کی آیات اور سورتوں کو سمیٹ کر ایک قرآن بنا دیا قرآن. تو مل ایک یہ لفظ، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ لفظ مصدر قرأ سے بنا ہے، یعنی پڑھی جانے والی چیز ہے نا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا. تو قرآن پڑھی جانے والی چیز. اور یقیناً یہ بات، اس بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے وہ قرآن. قرآن سے زیادہ شاید دنیا میں کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی. ایک لفظ ہے اس کا کتاب ہے نا، ذالک الکتاب، اس کو قرآن نے کتاب کہا. بعض حضرات یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں. کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھا نہیں گیا، قرآن بعد میں لکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو قرآن لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور آیت آ جاتی تو اسے پھر کہاں لکھتے. ہاں، کمپیوٹر تو تھا نہیں اس زمانے میں کہ بیچ میں لکھ دیجئے سب ایڈریس ہو جائے گا اپنے آپ. لیکن قرآن نے کلیئر کٹ دو ٹوک ہم کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ کتاب ہے. یہ لوح محفوظ پہ جیسی لکھی ہوئی ہے، اللہ نے ایسے اسباب مقدر فرمائے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ایسا کا ایسے ہی لکھ جائے گا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرور کائنات کے اس کام کو پورا کیا، اور ان کے زمانے میں قرآن کتاب بن گیا. تو کتاب، یہ بہت واضح بات ہے کہ قرآن نے وضاحت سے بالکل بغیر کسی تردد و شک کے قرآن کو کئی بار قرآن کے اندر لفظ کتاب استعمال کیا ہے. تو کتاب اللہ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے. ایک لفظ ہے اس کا مصحف ہے نا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جمع کیا گیا تو بات ہوئی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. تو عرب جو ہے وہ حبشے وغیرہ جاتے تھے، اور وہاں جو انجیل تھی، زبور وغیرہ تھی، جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کو صحیفے کہا جاتا تھا. قرآن میں بھی کہا کہ صحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ. تو کیونکہ وہ صحیفے تھے اور یہ مصحف ہے، ساروں کو جس میں ساروں کی باتیں جمع ہو جائیں، تو مصحف جو ہے عربی میں جو ہے کہا گیا. تو اس کا نام ایک مصحف ہے. پھر اس کے دیگر اور بہت سارے نام ہیں ہے نا. یہ الہدا ہے نا، انزلنا الیک الہدا، کیونکہ یہ راہ راست ہے. اس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے کیونکہ صراط مستقیم ہے، یہ انسانوں کو دنیا اور آخرت کی صحیح صراط مستقیم، راہ مستقیم دکھاتی ہے. اس کو ذکر کہا گیا ہے، وافضل الذکر کتاب اللہ، ہے نا، کہ سب سے زیادہ جو انسان کو اللہ کی یاد دلانے والی چیز ہے، سب سے زیادہ انسان کو جو یاد دہانی کرانے والی چیز ہے، جو اس کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے، اس کا مقصد حیات یاد دلاتی ہے، اس کو اس کا انجام یاد دلاتی ہے، اس کو اس کی اصل ڈیوٹی یاد دلاتی ہے، اس کو یہ بتاتی ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. دیکھیے انشاءاللہ وقت پورا ہو رہا ہے، آگے اور گفتگو ہوگی، ذرا طوالت ہو گئی، آغاز ہے. دیکھیے یہ ایک بات یاد رکھیے کہ 4 باتیں. تم کون ہو، جب تک ہمارا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں دنیا میں ہماری صحیح زندگی نہیں گزر. تم کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جاؤ گے، تمہیں کیا کرنا ہے، تم کون ہو.
کہاں سے آئے ہو؟ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، اللہ کے پاس واپس تمہیں جانا ہے نا، وہ تم کرنے کیا آئے ہو، ہے نا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تم صرف اللہ کی عبادت کرنے، تم اللہ کے حکم کو بجا لانے، تم اللہ کے حکم کی تعمیلات کو پورا کرنے آئے ہو۔ اس بات کو ہمیں سب سے زیادہ، قرآن سے زیادہ کوئی نہیں یاد دلا سکتا، تو یہ ذکر ہے، شفا ہے نا، کہ اس میں دلوں کی شفا ہے نا۔ اس پہ کبھی تفصیل سے بات ہوگی کہ شفا کا حقیقی مطلب کیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ دلوں کی بے اطمینانی کی شفا ہے، یہ دلوں کے اندر جو بے سکونی ہے اس کا شفا ہے، یہ دلوں کے اندر جو کفر و شرک اور الحاد ہے اس کی شفا ہے، تو یہ شفا ہے، خدا ہے۔ اور بھی بہت سے نام ہیں قرآن کے، ان میں سے اگر ایک ایک نام کی ہم تشریح کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن چیز کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ابھی اور بھی چیزیں ہیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ ہے نا کہ قرآن کے نازل ہونے کی کیفیت، مکی اور مدنی قرآن کا کیا مطلب ہے، اور سبب نزول کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو کچھ اس طریقے کی باتیں ہیں کہ جو بار بار قرآن میں بیچ بیچ میں آئیں گی، ہم کہیں گے مکی ہے، یہ مدنی ہے، سبب نزول یہ ہے، تو بہت سارے ساتھی سمجھ نہیں پاتے اس وقت کہ کیا کہہ رہے تھے، مطلب کیا تھا بات کا۔ تو ذہن میں آیا کہ پہلے کچھ ضروری باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔